الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یا جس چیز کی اس نے کوشش کی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ترقی کیوں ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک ٹریننگ سیشن جاری تھا اور ٹرینر نے ایک سادہ کاغذ دکھا کر حاضرین سے پوچھا کہ کیا اس سادہ کاغذ کے بدلے بینک سے رقم نکلوائی جا سکتی ہے؟ تو جواب نفی میں ملا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چیک جس پر دستخط ہوا تھا وہ نکالا اور پوچھا کہ کیا اسے دے کر بینک سے کچھ رقم نکالی جا سکتی ہے؟ حاضرین نے جواب دیا جی ہاں بالکل۔ ٹرینر کا آخری سوال یہ تھا کہ ہمارے ملک میں نئے قانون کی فائل پر اگر صدر مملکت سائن کر دے تو کیا رزلٹ ہوگا؟ جواب یہ ملا کہ یہ قانون پورے ملک میں نافذ ہو جائے گا۔ ٹرینر نے کہا آپ غور کیجئے کہ میں نے تینوں مرتبہ کاغذ کے بارے میں ہی پوچھا لیکن اس کی ویلیو میں فرق کی وجہ سے ہر دفعہ جواب مختلف ملا۔ سادہ کاغذ کے بدلے کچھ نہ مل سکا، چیک پر جتنی رقم تھی وہ بینک نے ہمارے حوالے کر دی اور صدر کی منظوری کے بعد اس کاغذ میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس پر لکھا ہوا قانون پورے ملک میں نافذ ہو گیا۔ یہی معاملہ انسانوں کا ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو میں فرق کی وجہ سے ان کی اہمیت میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ان کی صلاحیتیں اور ان کی مہارتیں بڑھتی جاتی ہیں انہیں ترقی ملتی جاتی ہے۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، ترقی کی طرف سفر انسان کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے خود سے پوچھ لیں کہ کیا آپ ترقی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہاں ہیں وہیں رہنا پسند کرتے ہیں، ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس مقام یا منصب پر فائز ہوتے ہیں خود کو اسی کمفرٹ زون یعنی آرام دہ حصے میں رکھتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کون ترقی کے لیے اتنی محنت اور کوشش کرے، لہٰذا ہمیں ترقی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ خود کو بہتر کرنا صرف ترقی کا معیار نہیں ہے، یعنی ترقی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ تنزلی سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسی اچھے مقام کو پا لینا مشکل تو ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے بعد اس کو برقرار رکھنا مشکل ترین ہے۔ ترقی کے لیے کوشش کرنے کا کم سے کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ اگر ترقی نہ بھی ملی تو زوال سے بچے رہیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ترقی کرنے کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ انہیں ترقی کے راستوں کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی سے پوچھتے ہیں، یا علم تو ہوتا ہے لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے ترقی کے راستوں پر چل نہیں پاتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کس اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے۔ تو جس اعتبار سے بھی آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کیا راہیں ہیں، ان کے لیے کیا راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں، یہ سب اہم اور ضروری نکات ہیں جن کے بارے میں معلومات اور آگاہی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ ترقی کی راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جس شعبے میں پروگریس کرنی ہے اس کے معیار سے آگاہی حاصل کریں، اپنا جائزہ لیں کہ آپ اس معیار پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ نیز ضرورت پڑے تو خود کو ریسیٹ کریں، جس طرح موبائل وغیرہ کو ریسیٹ کیا جاتا ہے۔ ریسیٹ کرنے کے بعد کچھ اپلیکیشنز تو خود بخود ریفریش ہو کر واپس آ جاتی ہیں اور بقیہ کو اپنی مرضی سے انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ خود کو ریسیٹ کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ نیگیٹو چیزوں سے آپ چھٹکارا پا سکیں گے اور پازیٹیو چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا سکیں گے۔ اس کے بعد وہ راستہ تلاش کریں جن پر چل کر آپ خود کو بہتر کر سکتے ہیں۔
اور جب بات ہو ترقی کی تو ہمیں صرف دنیاوی ترقی ہی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دینی اعتبار سے بھی اپنی ترقی کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ دینی اعتبار سے کس اسٹیج پر ہیں اور کس طریقے سے اپنی روحانیت اور دینی اعتبار سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، اور کس طرح اسلامی طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قدم ترقی اور کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔